الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن سیدنا انس بن مالک کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کا گھر مسجد نبوی کے بالکل قریب ہی تھا، اور ان کی جو والدہ تھیں ام سلیم اور ان کے سوتیلے والد ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد احترام اور اکرام کیا کرتے تھے، اور آپ سے بہت عزت اور محبت سے پیش آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے باغ میں تشریف لے جاتے، وہاں کے کنویں کا پانی پیتے، اور یعنی ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی خوبصورت معاملہ اور رویہ تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، آپ کے خادم خاص کی طرح آپ کے ساتھ 10 سال دن رات آپ کے ساتھ رہے۔ لیکن ان کا چھوٹا سا جو بھائی تھا جس کی کنیت ابو عمیر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت انس کے گھر جاتے تو ان کے بھائی کے ساتھ بھی بہت شفقت کا مظاہرہ فرماتے، اس سے باتیں کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ بھی بڑا زبردست رویہ ہوتا تھا کہ آپ بچوں کو فل امپورٹنس دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول جب وہاں گئے تو دیکھا کہ حضرت انس کا جو بھائی ہے وہ بہت اداس بیٹھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم سے پوچھا کہ ابو عمیر کو کیا ہوا؟ تو ام سلیم نے بتایا کہ اس کا ایک چھوٹا سا پرندہ تھا جس کا نام نغیر تھا، یہ اس سے بہت کھیلتا تھا، پچھلے دنوں وہ مر گیا، یہ اس کی جدائی میں اداس ہے۔ تو اللہ کے رسول آگے بڑھے اور اس چھوٹے بچے کی بہت ہی خوبصورتی سے دل جوئی فرمائی، اس کا دل بہلایا اور فرمایا یا ابا عمیر، اے ابو عمیر، ما فعل النغیر، تمہارے نغیر کا کیا بنا؟ آپ نے نہ جانے کس طریقے سے اس کا دل بہلایا کہ بچہ کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بڑا کون ہے دونوں جہان میں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بعد سب سے بڑا رتبہ اور مقام بشریت میں سب سے اعلیٰ ترین مقام آپ کا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب بچوں پہ شفقت فرماتے، اپنے برائے۔ ایون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار سے ملنے کے لیے تشریف لے جاتے، اور ان کے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھی کہتے تھے اور ان کے سروں پہ ہاتھ بھی پھیرتے تھے۔ آپ کی اتنی مصروفیت، اتنی مشغولیت تھی، اس کے باوجود بچوں کے ساتھ بہت ہی انسیت کا، محبت کا، الفت کا معاملہ فرماتے تھے، اور انہیں خوش کرنے کی ترکیبیں بھی اپناتے تھے، اور ان کے جو انٹرسٹس ہیں، بچوں کے انٹرسٹ کو ایڈریس فرماتے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت انس جو ہے نا، ان کا بھی یہی طریقہ تھا، جو کہ جیسے میں نے عرض کیا وہ آپ کے خادم خاص تھے، تو جب بھی وہ بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں بہت اہتمام سے سلام کرتے، اور پھر باقی صحابہ کرام کی بھی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کے رسول جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو بچوں کو پیار بھی کرتے، ان کے سروں پہ ہاتھ بھی پھیرتے اور ان کو خود سلام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ان سے محبت کرتے تھے بلکہ ان کے حقوق کا لحاظ بھی فرمایا کرتے تھے۔ سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں پینے کے لیے کوئی چیز لائی گئی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خود نوش فرمایا۔ پھر چونکہ سنت نبوی یہ تھی کہ آپ ہمیشہ دائیں جانب سے ہی آغاز کرتے تھے، تو آپ نے جو ہی دائیں جانب دیکھا تو ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا اور باقی جو اکابر صحابہ ہیں وہ بائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے اجازت چاہی کہ اگر بیٹا آپ کی اجازت ہو تو یہ مشروب میں ان بڑوں کو دے دوں؟ تو بچے نے کہا، بچہ بھی بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا بخدا میں اپنے حق پہ کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پیالے سے منہ لگایا اور آپ نے جو پیا ہے، تو اس کے بعد جب میرا حق بنتا ہے تو میں اپنا حق لوں گا۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نہ ہی ناراض ہوئے، نہ ہی انہوں نے یہ کہا کہ یہ گستاخی ہے یا کچھ سے، کیونکہ حق ہی دائیں طرف والے کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے سنتے ہی پیالہ اسے تھما دیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ شفقت کا معاملہ، محبت کا معاملہ، انسیت کا معاملہ صرف بڑوں سے نہیں، بچوں سے بھی۔ اور یہاں پہ ہم جو اہم ترین بات سیکھتے ہیں رسول اللہ سے، وہ کیا ہے کہ بچوں کو خود آگے بڑھ کے سلام میں پہل کرنا۔ اصل میں ہم اس طرح سے بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں، اور بچے لیکچر سے زیادہ وہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہم پریکٹیکلی خود کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم اللہ کے رسول سے یہاں جو چیز سیکھتے ہیں وہ یہ کہ یہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم بڑے ہو گئے ہیں تو اگر کوئی چیز ہماری مرضی کے خلاف ہے اور حالانکہ وہ درست بھی ہے، پھر بھی ہم بچوں کو ڈانٹ کے چپ کرا دیتے ہیں۔ بڑوں کو اپنے حقوق کا اکثر ہی خیال رہتا ہے اور وہ بچوں کو یاد بھی دلاتے رہتے ہیں، لیکن کیا بڑے ہونے کی حیثیت سے ہمیں بچوں کے حقوق کا علم ہے؟ اور کیا ہم انہیں ان کے حقوق پورے ادا کر رہے ہیں؟ ہم سب کے لیے یہ ایک سوال ہے، اور ہم نے انشاءاللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پہ چلتے ہوئے ان تمام اداؤں کو اپنانا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے ایک گھر میں، ابو عمیر جو تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو بات کی، اس کے انٹرسٹ کی بات کی، اور پھر وہ اداس تھا تو اس کی اداسی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیا اور اس کو یعنی ہنسنے تک لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم سب کو بھی بچوں کے جذبات، ان کے حقوق اور ان کے احساسات کا لحاظ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کرنا چاہیے، اور بچوں سے بہت شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے، کیونکہ بچے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت ہی خوبصورت تخلیق ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا انعام ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو جاننے اور ان کو بہت اچھے سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔